السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ دوستو آج میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیاتی میں کن کو خدمت کے لیے قبول فرمایا، اور آج کے دور میں اس ٹائم کے اندر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو خدام خدمت انجام دے رہے ہیں، آخر وہ خدام ہے کون؟ تو آئیے پوری ڈیٹیل میں ہم جانتے ہیں۔ دوستو پوری ڈیٹیل میں بات جانتے ہیں ہم آج۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات ذاکر غازی کے ساتھ۔ دوستو آئیے مفتی سلمان اظہری صاحب کی آواز میں انہوں نے ہمیں کیا بتایا آج، اور اسی میں اس کی عزت بھی ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، ایک بات، آج یہاں پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جس کو غلامی میں قبول کر لیا نا، ایک بار میں توجہ چاہتا ہوں، شہر میں آپ بھی ہیں، یہ خدام میں سے ہیں، آپ سے میں کہتا ہوں یہ جو پورے خدام کا آپ یہاں پر ایک انجمن دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آئیں گے، یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ کہاں سے ہیں ان لوگ؟ میرے علم کے مطابق سنو، میں آپ کو بتاؤں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں خدمت کے لیے خواجہ فخر الدین گردیزی کو جو قبول فرمایا، خواجہ فخر الدین گردیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز کے وہ خادم ہیں کہ بعد انتقال بھی اگر احاطے غریب نواز میں کوئی اور آرام کر رہا ہے تو صرف فخر الدین گردیزی ہے۔ میری بات صحیح ہے؟ سرکار غریب نواز کے احاطے کے اندر جہاں آپ روزے میں حاضر ہوتے ہیں، چھوٹا سا ایک دروازہ ہے، اس کے اندر حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی آرام فرما رہے ہیں۔ غریب نواز نے جس کو زندگی میں اپنی غلامی میں قبول کیا، پوری زندگی غلامی کرتے رہے، وفات کے بعد یہ اپنے قدموں میں سلایا۔ اتنا ہی نہیں، 700 سال گزر گئے، اولاد کو ابھی بھی دربار میں رکھا ہے۔ یہ ہے ان کی شان۔ سرکار غریب نواز جس کو ایک بار قبول کر لیں، قیامت تک ان کی نسلوں کو اپنے دربار میں قبول کر لیں۔ بس اسی غرض سے ہم بھی حاضر آئے ہیں کہ آج سرکار ہمیں اپنے غلاموں میں قبول کر لیں، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں بھی آپ کا صدقہ کھایا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا انعام و اکرام ہے کہ ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا جنہوں نے اولیاء کو اپنا سردار تصور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان منافقوں میں سے نہیں بنایا جو اولیاء سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزوں، یہ غریب نواز کیوں ہے؟ اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ پہلے تو خود غریب بن کر کے آئے تھے، لیکن بعد میں وہ خود ہی غریب نواز ہوئے، یعنی غریبوں کو دینے والے بن گئے۔ یہ تیرے در کی کرامت ہے۔ اور الحمدللہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ غریب نواز کی قدموں کی برکت ہے۔ ہماری زبان اپنے آپ سے نہیں چل سکتی جب تک ان اولیاء کی پشت پناہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین جس پر اس سلطان کا راج ہو، یہاں اگر ہماری زبان بغیر کسی خوف کے کھلتی ہے تو صرف اتنی بات یاد رکھنا، ہماری پشت پناہی یہ غریب نواز۔ ایک بار ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے شاگردوں کو بلایا، جس میں غریب نواز بھی ہیں، خواجہ حمید الدین بھی ہے، اور بھی کئی اولیاء کاملین جو ان کے وقت کے تھے، سب کو بلایا۔ توجہ چاہتا ہوں یہ غریب نواز کیوں ہے؟ بلایا اور کہا کہ تم اپنے اپنے مجاہدے اپنی اپنی عبادتوں میں کہاں تک پہنچے، کہاں تک تمہاری طاقتیں اور تصرفات پہنچی، مجھے دکھاؤ۔ تو ان کے ہم عصر جو اولیاء تھے، سبوں نے اپنی اپنی کرامتیں دکھائی۔ ایک بزرگ نے اپنے مسلح کے نیچے سے سونے کے سکے نکالے اور رکھ دیا کہ حضور جب چاہوں سونے کے سکے میں نکال کر حاضر ہوں۔ ایک اور بزرگ ہیں، انہوں نے ہیرے نکال کر کے دکھائے۔ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے سب تھے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ جتنی مرتبہ ڈالا اتنی موتیاں نکلتی چلی گئی، تر و تازہ موتیاں۔ کہاں سے آئیں؟ یہ کرامات تھی ان کی، کشف و کرامات۔ سبوں نے اپنے اپنے تصرفات، اپنی اپنی طاقت دکھائی۔ پیر و مرشد نے کہا معین الدین تم کیا دکھاؤ، تم کہاں تک پہنچے ہو؟
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جبے میں جو گدڑی لگی ہوئی 16 کلو کا جبہ ہوتا تھا، جس پر پیوند لگے 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 اتنا وزن ہو چکا تھا، اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور گرم گرم 2 روٹیاں نکالی۔ جہاں سونے کے سکے، چاندی کے سکے، جواہرات اور موتیاں نکالی جا رہی ہیں، وہاں میرا معین روٹیاں نکالتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی کے پاس یہ روٹیاں رکھی گئی، باقی سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، طاقت و قوت اس میں ہوگی جو بہت قیمتی چیزیں نکالے گا۔ وہ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے معین الدین تو خالی سوکھی روٹیاں نکالا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اسی اسنا میں یہ مجلس اولیاء کی چل رہی تھی، دروازے پر ایک فقیر نے آواز دی کہ میں بڑا بھوکا ہوں، یہ اہل اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، کوئی مجھے کھلا دے۔ وہ دروازے پر بار بار دستک دیتا رہا، دروازہ کھولا گیا، خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اس فقیر کو بلاؤ، اور جن اولیاء نے وہ سونے کے سکے نکالے تھے وہ اٹھا کر اس کو دیا، پھر جنہوں نے چاندی نکالی تھی وہ اٹھا کر دیا۔ وہ فقیر کہنے لگا مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں، بھوک لگی ہے۔ سونے کے سکے بھی اس نے چھوڑ دیا، موتیاں چھوڑ دی، کہا مجھے بھوک لگی ہے، کیا چاہیے؟ کہا جو آپ کی گود میں جو 2 روٹیاں وہ مجھے عثمان ہارونی نے فرمایا سبوں نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق سونے، چاندی، جواہرات، موتیاں نکالی، میرا معین وہ نکالا جو رسول اللہ کی امت کی ضرورت ہے۔ کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ سدا نوازے، کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ سدا نوازے۔ یہ ہے شان غریب نواز، اس پر آپ کو غریب نواز کا لقب بھی اولیاء کاملین کے درمیان مشتہر ہوا۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں آنے کے اور یہاں کے دربار کے دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو تو دیکھ ہی لی ہوگی، بہت ہی پیاری، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی نالجبل ویڈیو تھی دوستو۔ تو دوستو ایسی ہی اچھی باتیں، سچی باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری چینل آپ کی بات ذاکر غازی کے ساتھ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے فٹافٹ شیئر کریں۔ اور ہاں دوستو، میری چینل ذاکر غازی ہے جس پہ میں حمد باری تعالی، نعت شریف اور منقبت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں دوستو، تو وہاں پہ بھی جائیں اور اپنا پیار دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔